You are watching Maulana Anis Bilgrami. Please subscribe. Also, don't forget to like, comment, and share. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم اور اپنے خصوصی انعام کے طور پہ ہمیں اور آپ کو اور پوری امت مسلمہ کو رمضان جیسا مقدس اور مبارک مہینہ عطا کیا ہے۔ اس کی قدردانی ہمارے اور آپ کے فرائض منصبی میں شامل ہے۔ اللہ کی عطا مل جانے کے بعد، اللہ کے انعام کے حاصل ہو جانے کے بعد اس کی قدر کرنا اور اللہ کی اس عطا پہ ان کا شکر ادا کرنا، یہ ہمارے اور آپ کے فرائض میں شامل ہے۔ ہمارے اور آپ کے اندر اگر یہ جذبہ اب بھی بیدار نہ ہوا کہ واقعتاً یہ رمضان کا مہینہ مغفرت کا مہینہ ہے، رحمت کا مہینہ ہے، برکت کا مہینہ ہے، اللہ کے خصوصی انعامات حاصل کرنے کا مہینہ ہے، تو ہمیں رحمتوں کو، برکتوں کو، مغفرت کو پانے کے لیے اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ اعمال کرنے ہیں۔ یہ جذبہ اگر اب بھی بیدار نہیں ہوا تو پھر کب بیدار ہوگا؟ رمضان کے حوالے سے اسلام نے ہمارے اور آپ کے ذمے بہت سارے کام نہیں رکھے ہیں، صرف 2 کاموں کا اضافہ ہوا ہے رمضان کے حوالے سے بس۔ 24 گھنٹے کی معمولاتی زندگی میں ہم اور آپ نماز کے 5 وقتہ نماز کے پابند بنائے گئے، اور یہ پابندی سال کے 12 مہینوں میں ہم پہ اور آپ پہ عائد رہتی ہے۔ 24 گھنٹے کی معمولاتی زندگی میں ہر صاحب ایمان کو، جو بالغ ہو، مرد ہو یا عورت، پھر آگے کی کوئی قید نہیں ہے، وہ عربی ہو، عجمی ہو، شہری ہو، دیہاتی ہو، عالم ہو، جاہل ہو، امیر ہو، غریب ہو، حاکم ہو، محکوم ہو، سب پہ یہ نماز فرض ہے۔ 5 وقت کی نماز فرض ہے 24 گھنٹے کی معمولاتی زندگی میں۔ ماہ رمضان آیا، کیا اس نماز میں کوئی اضافہ کیا گیا؟ 5 وقت کی نماز پہلے سے فرض تھی، تو کیا ماہ رمضان میں کسی اور وقت کی نماز بطور فرض کے ہم پہ اور آپ پہ عائد کی گئی؟ نہیں، وہی پرانی 5 نمازیں جو پہلے پڑھتے آ رہے تھے، وہی 5 نمازیں بطور فرض کے ماہ رمضان میں بھی ادا کریں۔ کون سا ایسا کام ہے جو ماہ رمضان میں ہمارے اور آپ کے ذمے اضافی طور پہ رکھا گیا؟ وہ صرف 2 کام ہیں۔ دن کے روزے رکھ لو، رات کا قیام کر لو، تراویح پڑھ لو۔ یہ 2 کام ہیں، زیادہ نہیں ہیں۔ اب اس کے علاوہ جو کچھ ہم کریں وہ بہتر ہے، لیکن ان 2 کاموں کے حوالے سے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خوشخبری سنائی ہے وہ بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ 2 کام تو کرنے ہی ہیں۔ دن کے روزے ترک نہ ہو جائیں، چھوٹ نہ جائیں، الا یہ کہ کوئی سفر میں جا رہا ہے، یا یہ کہ وہ اتنا شدید بیمار ہو گیا
کہ روزہ رکھنے کی اس میں کوئی استطاعت موجود نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے ان دو طرح کے لوگوں کا استثناء کر دیا، لیکن معاف نہیں۔ مسافر اگر سفر کی بنیاد پر ماہ رمضان کے روزے نہیں رکھ پا رہا ہے، فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ اُخَرَ کی قید قرآن میں لگی ہے، بعد میں رکھنا۔ اگر کوئی شدید بیمار ہو گیا کوئی حرج نہیں، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی بھی نفس کو اور کسی بھی شخص کو اس کی استطاعت سے زیادہ کام کا مکلف بناتے ہی نہیں۔ جتنی صلاحیت ہے، جتنی استطاعت ہے، جو کر سکتے ہو اللہ نے اس کا مکلف بنایا ہے۔ نماز میں قیام فرض ہے، سب کو معلوم ہے، لیکن اگر کوئی اتنا معذور ہو جائے جو قیام کے قابل ہی نہیں ہو، کھڑا نہیں ہو سکتا، بیٹھ کے پڑھ لے، ثواب میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ قیام فرض ہے، وہ چھوٹا عذر کی بنیاد پر، کھڑے نہیں ہو سکتے، بیٹھ کے پڑھ لیجیے۔ اب جو شخص اپنے عذر کی بنیاد پر اس قیام جو فرض ہے اس کو چھوڑے گا اور بیٹھ کر نماز پڑھے گا، کیا اس کی نماز ادا نہیں ہوگی؟ یقیناً ہو جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ کسی بھی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ، اس کی قوت سے زیادہ مکلف نہیں بناتے۔ روزے میں بھی یہی صورتحال ہے۔ سفر دشواریوں کا نام ہے، سفر پریشانیوں کا دوسرا نام ہے۔ حالانکہ آج کل کے سفر نے تھوڑی سی نوعیت دوسرے انداز کی اختیار کر لی ہے۔ شاید گھر میں اتنا آرام آج کے دور میں کچھ لوگوں کو نہ ملتا ہو جتنا سفر میں مل جاتا ہے، آج کے دور کے جو اسفار ہو رہے ہیں۔ لیکن پھر بھی اسلام یہ کہتا ہے کہ آپ شرعی مسافر ہیں تو روزہ چھوڑ سکتے ہیں، لیکن معاف نہیں۔ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ اُخَرَ، بعد میں اس کی قضا کرنی لازم ہے، مسافر ہو یا مریض، الا یہ کہ کوئی ایسا مریض ہے کہ بعد میں اس کے شفا یاب ہونے کے کوئی آثار نہیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے ایسے امراض سے۔ کوئی صاحب ایمان ایسی بیماری میں مبتلا ہو گیا کہ اب اس کے شفا یاب ہونے کے آثار نہیں ہیں، شدید بیماری میں مبتلا ہے، عمر کے بہت سارے تقاضے ہیں، بہت ممکن ہے کہ رمضان کے بعد بھی شفا یاب نہ ہونے کی وجہ سے یہ روزوں کی قضا نہ کر سکے تو پھر فدیہ دے دے۔ کتنے لوگ ہیں جو زندگی کے آخری مرحلے میں ہوتے ہیں، ماہ رمضان ملا، روزہ رکھنے کی طاقت نہیں، بیماری بتا رہی ہے کہ یہ ایسی شدید بیماری میں مبتلا ہیں کہ مستقبل میں ان کے شفا یاب ہونے کے آثار نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے، بستر پہ پڑے ہیں، سانسیں چل رہی ہیں، لیکن آثار نہیں کہ آئندہ روزے رکھ سکیں گے۔ ایسے بوڑھے انسان کو، ایسے بیمار انسان کو وصیت کر دینی چاہیے اپنی اولاد کو، اگر میں اس حال میں مر گیا کہ میرے ذمے اتنی نمازیں باقی رہ گئیں، میرے ذمے اتنے روزے باقی رہ گئے، ان کا فدیہ دے دینا۔ اس وصیت کے بعد مرنے والے کا مال وارثوں میں اس وقت تک تقسیم نہیں کیا جا سکتا جب تک یہ فدیہ نہ نکال دیا جائے۔ وصیت نہیں کی، اپنے ذمے یہ گناہ لے کے گئے، مال بہت چھوڑا تھا، سب وارثین نے اپنے اپنے قبضے میں کر لیا، کسی کے پاس شریعت کے مطابق تو کوئی تقسیم کرواتا ہی نہیں ترکے کی، جس کے جو ہاتھ لگا وہ لے بھاگا۔ مرحوم باپ کبھی یاد تک نہیں آتے کہ ان کے لیے کچھ ایصال ثواب کر دیا جائے۔ باپ نے بڑی جائیداد چھوڑی، پراپرٹی چھوڑی، بینک بیلنس چھوڑا، کارخانے چھوڑے، دکانیں چھوڑیں، اور نہ جانے کیا کیا چھوڑا، بیٹوں نے سب پہ قبضہ کر لیا، اور کبھی اس بات کی توفیق بھی نہیں ہوتی کہ باپ دنیا سے چلا گیا، اتنی ساری جائیداد ہمیں مل گئی ہے، لاؤ باپ کے نام پہ کسی مدرسے میں کوئی کمرہ ہی بنوا دیں، باپ کے ایصال ثواب کے لیے مسجد میں کوئی پنکھا ہی لگوا دیں، باپ کے ایصال ثواب کے لیے مسجد میں کوئی کام کرا دیں، ماں کے ایصال ثواب کے لیے کسی محتاج، مسکین، ضرورت مند
بیوہ یتیم کا سہارا بن جائیں، یاد تک نہیں کرتے، جو ہے وہ سب سمیٹے بیٹھے ہیں۔ میرے ایمان والے بھائیوں، ایسے ماحول میں جو کچھ کرنا ہے وہ اپنے ہاتھ سے کر جائیے، جو اپنی زندگی میں کرنا ہے وہ کر لیجیے۔ آج کی اولاد کا حال آپ کو معلوم ہے کہ بیٹے اپنے باپ کے تذکرے نہیں کرتے ان کے مرنے کے بعد، غیر کیا کریں گے؟ جبکہ حکم ہے اپنے مردوں کو بھلائی سے یاد کیا کرو، ان کی اچھائیوں کا تذکرہ کیا کرو۔ تو یہ مبارک مہینہ جو اللہ نے ہمیں اور آپ کو دیا ہے، اس میں دو ہی کام تو بڑھائے، دن کا روزہ اور رات کی تراویح، رات کا قیام۔ اس رمضان میں روزوں کا اہتمام چل رہا ہے یا نہیں؟ ماہ مبارک میں تراویح کا اہتمام ہے یا نہیں؟ ہے تو اللہ کا شکر ادا کیجیے، بہت بڑا انعام مل گیا آپ کو۔ آپ نے رمضان کی قدر کر لی، اور اللہ کی اس عطا پر، ان کی اس توفیق پر جتنا بھی شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے۔ انہوں نے رمضان کا مہینہ عطا کر دیا، پھر اس میں روزوں کی توفیق عطا کر دی۔ جن کے روزے رکھ رہے ہیں، اللہ کا کتنا بڑا انعام ہے۔ راتوں میں تراویح کی توفیق عطا کر دی، قیام اللیل کی توفیق عطا کر دی۔ اس پہ اللہ کا شکر ادا کریں، اور شکر اس وجہ سے بھی ادا کریں کہ اس دھرتی پر، اس روئے زمین پر، اس نیلگوں آسماں کے نیچے اللہ کے سب سے معتبر نمائندے، ان کے سب سے محبوب رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کاموں کے کرنے والوں کو یہ خوشخبری سنا دی ہے، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، سابقہ زندگی میں جتنے گناہ تم نے کیے ہیں، تمہارا رب تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اتنا بڑا انعام، ساری زندگی کے سارے گناہ معاف، سابقہ زندگی کی ساری خطائیں معاف، سابقہ زندگی کے سارے پاپ اللہ ختم کر دیتے ہیں اس مبارک مہینے میں، ان دو کاموں کے کرنے کی وجہ سے۔ نہ جانے کہاں کے لوگوں نے، کس ذہن کے لوگوں نے ایک بدعت ایجاد کر دی۔ 5 شبوں میں قرآن مجید سنیں گے، 5 شبوں میں 5 روزہ تراویح، 10 روزہ تراویح۔ مقصد کیا ہے آپ کا؟ پہلے یہ طے کیجیے، یہ تراویح 5 روز کے لیے ہے؟ یہ تراویح 10 روز کے لیے ہے؟ نہیں، یہ تراویح پورے مہینے کے لیے ہے۔ چاند کے طلوع سے تراویح کا عمل برپا ہوگا، اور چاند کے طلوع ہونے تک یہ جاری رہے گا۔ یہی ہے اسلام میں۔ یہ ہے تو اگر آپ نے 5 روزہ تراویح، 10 روزہ تراویح اپنے یہاں رکھی ہیں، آپ کا مقصد کیا ہے پہلے وہ بتائیے۔ علماء کی رہنمائی میں اتنا بڑا فیصلہ آپ کو لینا ہے، آپ اس پوزیشن میں قطعاً نہیں، غلط فہمی میں مبتلا نہ رہنا کہ آپ اس پوزیشن میں ہیں کہ اسلام کے جس مسئلے کے بارے میں چاہیں آپ اپنے تئیں فیصلہ لے لیں۔ تبھی تو امت میں بگاڑ پیدا ہوا۔ صلاحیت نہیں، مسائل کا علم نہیں، اسلام کا مزاج نہیں جانتے، اور اسلامی معاملات میں اتنے بڑے بڑے فیصلے لے لیتے ہیں، علماء سے پوچھتے بھی نہیں کہ ہم اتنا بڑا فیصلہ لینے جا رہے ہیں، اس کے لیے احکام و مسائل کیا ہیں۔ جو لوگ بھی 5 روزہ تراویح، 10 روزہ تراویح کراتے ہیں اپنے گھروں پر یا اپنی فیکٹریوں میں یا عیدگاہوں میں، مساجد سے ہٹ کر ان سے پوچھا جائے کہ یہ آپ کیوں کرا رہے ہیں، اگر ان کا جواب یہ ہے کہ حفاظ زیادہ ہیں، مساجد کم ہیں، تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ کسی حافظ کو میرے ذریعہ سے یہ موقع مل جائے کہ وہ تراویح پڑھا دیں، اس نیت سے میں نے کیا ہے۔ دوسرے یہ کہ جہاں اللہ کا کلام پڑھا جاتا ہے وہاں رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، وہاں برکتوں کا نزول ہوتا ہے، وہاں خیر ہی خیر آتی ہے۔ اس لیے میں نے اپنے گھر میں اور اپنے کارخانے میں، اپنے ہال میں یہ اہتمام کیا ہے۔ بہت اچھی بات ہے، بڑا اچھا ارادہ ہے، کیجئے ایسا، لیکن اس کے لیے کچھ مسائل ہیں، وہ پہلے معلوم کر لیا کیجئے کہ عشاء کی نماز آپ اپنے اسی ہال میں کرائیں گے یا مسجد میں باجماعت نماز ادا کر کے عشاء کی پھر اپنے ہال میں جائیں گے، اپنے گھر میں جائیں گے؟ یہ مسئلہ کوئی نہیں پوچھتا، اور بتانے والے بتاتے بھی ہیں تو آسانی کے لیے کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں۔ ایک جملہ یاد رکھیے گا، آپ کی بہت کام آئے گا۔ رمضان کے علاوہ
مسجدوں میں آگے رہنے والے، پہلی صفوں میں بیٹھنے والے ماہ رمضان جیسے مبارک مہینے میں پیچھے ہو جاتے ہیں، بہت پیچھے ہو جاتے ہیں، بلکہ یوں کہیے کہ مسجدوں سے نکل جاتے ہیں۔ ایسا کیوں؟ یہ کس نے آپ کو بتا دیا کہ آپ کے گھر کی نماز افضل بن جائے گی مسجد کی نماز سے؟ یہ کس نے بتا دیا آپ کو؟ یہ آپ کا اپنا فیصلہ ہے۔ آپ نے اپنے تئیں اتنا بڑا فیصلہ لے لیا کہ مسجد میں جانے کی کیا ضرورت ہے، یہاں تراویح پڑھیں گے اور یہی عشاء کی نماز ادا کریں گے۔ ادا تو ہو جائے گی، مگر وہ ثواب کہاں سے پاؤ گے جو مسجد میں ملتا ہے، اور وہ بھی ماہ رمضان میں آپ نے مسجد کا ثواب ترک کیا ہے۔ محلے میں جگہ جگہ مسجدیں ہیں، مسجدیں خالی ہیں عشاء کی جماعت میں۔ ایسا نہیں کہ اوپر سے نیچے تک ہر مسجد بالکل فل ہو جاتی ہو، نہیں، مسجدوں میں جگہ ہے۔ آپ کہیں سے مسئلہ معلوم کر لیں، مسجد پڑوس میں ہے، مسجد میں جگہ ہے، اور پھر بھی ہم بغیر کسی شرعی عذر کے جماعت اپنے گھر میں کر رہے ہیں۔ کیا ہے اس کے لیے حکم؟ آپ کو ہر مفتی یہ فتویٰ دے گا کہ جماعت کی نماز آپ مسجد میں پڑھیے، تراویح اپنے گھر میں پڑھ لیجئے۔ بہت بڑا فیصلہ لیا آپ نے، اس سے توبہ کیجئے۔ ہمارے بہت سے ساتھی ہیں وہ اسلام کے معاملے میں بڑے بڑے فیصلے لے لیتے ہیں اور پوچھتے نہیں ہیں، بڑی غلطی ہو جاتی ہے ان سے۔ اور اس سے بڑی غلطی جو کرتے ہیں اس کو توجہ سے سن لیجیے گا۔ آج کے دور کا تقاضا ہے کہ امت مسلمہ کو اس حقیقت سے روشناس کرا دیا جائے، تراویح 5 روزہ نہیں ہوتی، تراویح 10 روزہ نہیں ہے، تراویح فل مہینہ ہے، یاد رکھیے گا۔ وہ آپ نے اپنے گھر میں جو 5 روزہ تراویح مکمل کرائی، 5 روزہ تراویح مکمل ہو ہی نہیں سکتی جب اسلام نے آپ کو پورے مہینے کی تراویح دی ہے۔ تو یہ اتھارٹی آپ کو کس نے دے دی کہ آپ تراویح 5 دنوں میں مکمل کر دیں؟ لکھا ہوتا ہے اعلان 5 روزہ تراویح، 10 روزہ تراویح، اسلام کو بگاڑ کے رکھ دیا۔ آپ اتنا تو کر سکتے ہیں، 5 روزہ تراویح میں قرآن مکمل کروا لیں اپنے گھر میں، 10 روزہ تراویح میں قرآن مکمل کروا لیں اپنے گھر میں۔ تراویح تو جب ہی مکمل ہوگی جب عید کا چاند نکل آئے گا، اور اس کے نتیجے میں ایک بڑی محرومی یہ ہو جاتی ہے، 5 روزہ تراویح پڑھنے والے، 10 روزہ تراویح پڑھنے والے، 15 روزہ تراویح پڑھنے والے، جیسے ہی قرآن مکمل ہوا وہ تراویح غائب۔ ہم تو فارغ ہو گئے ہیں صاحب، ہم نے تراویح مکمل کر لی۔ کتنی بڑی غلطی میں مبتلا ہے امت مسلمہ۔ جس نبی نے یہ خوشخبری تمہاری زندگی کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، تمہارا رب اتنا کریم ہے، تمہارا اللہ تم پر اتنا مہربان ہے، اس مہینے میں بس 2 کام کر لو پورے مہینے، کوئی روزہ ضائع نہ ہو، کوئی روزہ نہ چھوٹے، پورے مہینے دن کے روزے رکھو اور پورے مہینے رات کا قیام کرو، پورے مہینے تراویح پڑھو، تو اللہ تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اللہ کی اس عطا کو، اللہ کے اس کرم کو ٹھکرا رہے ہیں۔ ہم نے 5 دن میں تراویح مکمل کر لی،